حامل القرآن. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ یوں تو قرآن مجید میں پھیلا ہوا ہے، لیکن قرآن مجید میں کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بار بار تذکرہ ہوتا ہے اور مختلف پیرایوں میں ہوتا ہے. ایک صورت تو آپ سب کو معلوم ہے، سورۃ الرحمن ہے، جس میں بار بار یہ کہا گیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. لیکن ان نعمتوں کے تذکروں میں سورۃ نحل کا بھی ایک بہت اونچا مقام ہے کہ قرآن مجید کی بہت سی نعمتوں کا تذکرہ اس میں کیا گیا ہے، اور پھر آخر میں بتایا گیا کہ اس میں سمجھنے والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اب آج کا جو سبق ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے تذکروں سے بھرا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. عبور کرنا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ دریا کے اس کنارے کھڑے ہیں، اس کنارے کھڑے ہیں اور آپ نے اس کے پار جانا ہے، تو یہ کیا ہے؟ عبور کرنا ہے. عبرت جو لفظ بنا ہے، سبق آموزی، وہ کیا ہے کہ آپ ادھر کھڑے ہیں اور آپ نے اس کے پار جو ہے وہ سبق حاصل کر لیا، تو یہ کیا ہے؟ عبرت حاصل کرنا ہے. تو فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، یقیناً تمہارے لیے چوپایوں کے اندر بھی عبرت کا سامان ہے کہ تم ان کو دیکھو اور پھر اس سے کچھ اور نتیجہ نکالو. مثلا نسقیکم مما فی بطونها من بین فرث ودم لبنا خالصا. ہم تمہیں پلاتے ہیں جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے اس میں سے بین فرث و دمن، گوبر اور خون کے اندر سے، اس کے بیچ سے. ایک بھینس یا گائے یا بکری کھڑی ہے، آپ اس کے تھنوں کو دھوئیں گے تو دودھ نکلے گا. لیکن اگر آپ چھری لے کر جا کے دیکھنا چاہیں کہ کہاں پڑا ہوا ہے دودھ کے نکلے آ رہا ہے تو کیا نکلے گا؟ خون. اب اور ڈیپ چلے جائیں، کہاں تک پہنچ جائیں گے؟ آپ گوبر تک پہنچ جائیں گے، لیکن آپ کو دودھ وہاں پر نہیں ملے گا. یہ دودھ کیسا دودھ ہے؟ یہ موسٹ فریش، یعنی جب آپ دودھ دو رہے ہیں اسی وقت وہ بن رہا ہے اور آپ اسے پی رہے ہیں، خالص اور تازہ. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ انسان جو ہے وہ کبھی یہ بنا ہی نہیں سکتا. اور یہاں دو نشانیوں کا جو تذکرہ ہے خاص طور پر، پہلے دودھ کا اور اس کے بعد ذکر آئے گا پھر شہد کا. یہ دو تو اللہ تعالیٰ کی ایسی کمال کی نشانیاں ہیں کہ انسان کی ساری ترقی جو آج تک اس نے کی ہے ٹیکنالوجی میں، سائنس میں، ابھی تک انسان نہ دودھ بنا سکا ہے نہ شہد بنا سکا ہے. یعنی نقلی شہد بھی جسے آپ کہتے ہیں وہ مکھی ہی سے انسان تیار کراتا ہے کہ ذرا گڑ شڑ پاس جو ہے وہ ان کے چھتوں کے رکھ دیتا ہے تو جلدی بن جاتا ہے، شہد میٹھا بھی زیادہ ہوتا ہے، لیکن انسان نہیں بنا سکتا. ہماری کوئی مشین شہد کا ایک قطرہ نہیں بنا سکتی، ہماری کوئی مشین دودھ کا ایک قطرہ نہیں بنا سکتی. تو فرمایا نسقیکم، ہم تمہیں پلاتے ہیں مما فی بطونہ، جو اس کے پیٹوں کے اندر ہے، جو اس کے پیٹ جو ان کے پیٹوں کے اندر ہے، من بین فرث و دمن، گوبر اور دودھ کے بیچ میں سے، لبنن خالصا، خالص دودھ.
سائغا للشاربین، جو پینے والوں کے لیے بہت مزیدار ہوتا ہے. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، اور پھلوں اور کھجوروں اور انگوروں میں سے تتخذون منہ سکرن، اس سے تم نشہ آور چیز بھی تیار کرتے ہو، حاصل کرتے ہو، ورزقا حسنا، اور عمدہ رزق بھی حاصل کرتے ہو. یعنی کھجوریں، انگور اور باقی پھل یہ ہمارے لیے سورس آف نیوٹریشن بھی ہے، رزقن کھانے کی چیز سورس آف نیوٹریشن بھی ہے، اور سورس آف نشہ جو ہے سکر وہ بھی اس کی سورس ہے. یعنی انگور سے سب سے زیادہ جو نشہ تیار ہوتا ہے وہ انگور سے ہوتا ہے، اور پھر کھجور سے بھی ہوتا ہے. یعنی جو بھی اس کو بنانے کا طریقہ ہے، اس کی فرمنٹیشن ہے، پھر اس کی فلٹریشن ہے، اس کی ڈسٹیلیشن ہے، اس سے وہ بنتا ہے. لیکن اوریجنلی کھجور بھی اللہ کی بنائی ہوئی، سارے پھل بھی اللہ کے بنائے ہوئے، انگور بھی اللہ کا بنایا ہوا. تو وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، اور کھجور اور انگور کے میووں سے، کے پھلوں سے، تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا، جس سے تم شراب یعنی نشہ آور چیزیں بھی ایکسٹریکٹ کرتے ہو، وَرِزْقًا حَسَنًا، اور نیوٹریشن بھی حاصل کرتے ہو. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے سینسیبل لوگوں کے لیے، عقل والے لوگوں کے لیے. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تمہارے رب نے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی. یہاں وحی سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پروگرام کیا، اس کو سکھایا. جیسے 30ویں پارے میں سورہ بلد کے اندر کہا گیا نا کہ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے انسان کو ایک زبان اور دو ہونٹ عطا نہیں کیے؟ وہدیناہ النجدین، اور اس کو دو ابھاروں کی طرف اس کی رہنمائی نہیں کی. مراد کیا ہے کہ ایک بالکل نیو بورن بچہ، اس کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ میں نے اس طرح کر کے چوسنا ہے تو مجھے دودھ ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھا کے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹرین کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پروگرام کیا ہے. اب جو بھی آپ نام دینا چاہیں دے لیں، لیکن بہرحال اس کو اس کی ماں بھی تو نہیں سکھاتی. بچہ تو بہت چھوٹا ہے، لیکن پیدائش کے وقت اس کو معلوم ہے کہ میں یوں کر کے سک کروں گا تو مجھے دودھ ملے گا. یہ کیا ہے؟ وہ بھی وہی ہے اللہ تعالیٰ کی. تو یہاں بھی کیا ہے کہ اوحا ربک الی النحل، آپ کے رب نے کھجور کے اس کی شہد کی مکھی کو وحی کی، ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، کہ تو گھر بنا پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چھتریوں میں. چھتریوں سے مراد کیا ہے کہ انگور کی بیلوں کے لیے، انگور کی بیل ہے نا، وہ زمین پر بھی نہیں اگتی، زمین سے ہے، لیکن پھر وہ اوپر جا کر اس کے لیے باقاعدہ چھتریاں بنی ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر جا کر وہ پھیلتی ہے اور پھر جا کر وہ پھل دیتی ہے. ان پر بھی اپنے تم چھتیں بناؤ، گھر بناؤ. ثم کلی من کل الثمرات، پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کھاؤ. اب کیا کھاتی ہے یہ؟ وی ہیو نو آئیڈیا. یہ درختوں پر، پھولوں پر، پھلوں پر وہ بیٹھتی ہے، پھل کا کچھ نہیں بگڑتا، پھول کا کچھ نہیں بگڑتا، درخت کے پتوں کا کچھ نہیں بگڑتا، لیکن بہرحال کچھ وہ لے کے آتی ہے وہاں سے. کیا لے کے آتی ہے اس کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن اس کے نتیجے میں پھر کیا کرتی ہے؟ وہ شہد بناتی ہے. اچھا، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا کہ اس نے پھل میں سے اور درخت کے پتوں میں سے اور پھولوں میں سے کیا چوسا ہے، لیکن وہ جو شہد بناتی ہے اس میں اس کا اثر ہوتا ہے. یعنی مختلف پھلوں اور مختلف پودوں سے، مختلف پھولوں سے جو وہ شہد ایکسٹریکٹ کرتی ہے،
اس میں اس کا ذائقہ اور رنگ جو ہے مختلف ہوتا ہے. اب اس کا ذکر ہے اس کے بعد. ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، اور پھر چل اپنے رب کے صاف کیے ہوئے ہموار کیے ہوئے راستے پر. عین زا یہ مادہ جو ہے وہ ڈومینیشن کے لیے آتا ہے، عزت، غلبہ. اور اس کا الٹ کیا ہے؟ زال لام جس سے ذلیل بنا ہے. عزیز ڈومیننٹ اور ذلیل ڈومینیٹڈ. تو ذللن کیا ہے؟ ہموار کیے ہوئے راستے. جس طرح آپ دیہاتوں میں جائیں نا تو وہاں جو پگ ڈنڈیاں بنی ہوتی ہیں، وٹ بنے ہوتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ایک جیسی زمین سی تھاری، لیکن یہاں سے یہاں تک لوگوں نے اس کو عبور کرنا شروع کر دیا تو اب وہ جگہ جو ہے وہ دب جاتی ہے، تو وہ چلنے کے لیے ہموار ہو جاتی ہے اور کمفرٹیبل ہو جاتی ہے، پاؤں دبتا نہیں آپ کا. تو اللہ تعالیٰ نے راستے جو ہیں وہ صاف کیے ہیں اس کے لیے کہ جن پر وہ چلتی ہے. اس کو پتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ سے چوسنا ہے، پھر میں نے اڑ کر جو ہے وہ اس طرح جا کر چھتے میں جانا ہے، اور اس سے پہلے چھتا بنانا بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا ہوا ہے. اور یہ چھتے اور گھونسلے ایسی زبردست چیز ہے، کبھی آپ نے غور سے کوئی گھونسلہ دیکھا ہو کہ کس طرح ایک چڑیا جو ہے وہ دھاگے، پتے اور دوسری چیزیں جو ہیں ان کو ایسے طریقے سے وہ جوڑتی ہے کہ آپ اپنا پورا زور بھی لگا لیں تو آپ نہیں جوڑ سکتے. تو یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کو اس کا گھر بنانا اس کو سکھا کے بھیجا ہوا ہے. ہر جانور کو اس کی خوراک حاصل کرنا اس کو سکھا کے بھیجی ہوئی ہے. اور ان تمام گھروں میں، گھونسلوں میں جو شہد کی مکھی کا چھتا ہے وہ ایک خاصی چیز ہے. جن لوگوں نے اس پر ریسرچ کیا، کبھی آپ کو نیٹ سے ملے، پڑھنے والی چیز ہے وہ بھی، کہ وہ کس طرح کا چھتا ہوتا ہے اور کیا اس کے اندر پورا ایک ایڈمنسٹریشن کا نظام ہے، اور کس طرح شہد کی مکھی جو ہے اس میں شہد جو ہے وہ جمع کرتی رہتی ہے. اور جب جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنوایا ہے وہ کون ہے؟ وہ میں اور آپ ہیں، انسان. تو جب انسان اس کو شہد حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی طریقہ اس کے لیے اختیار کرتا ہے، تو تھوڑا سا ریزسٹ کرنے کے بعد شہد کی مکھی وہاں سے اڑ جاتی ہے اور آپ کے لیے وہ شہد کا سورس جو ہے وہ خالی کر دیتی ہے، اور وہاں سے آپ شہد نکال کے لے آتے ہیں. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانها. اب ان کے پیٹوں میں سے، یعنی شہد کی مکھی کے پیٹوں میں سے مشروب نکلتا ہے. شراب پینے کی چیز کو کہتے ہیں. ہمارے ہاں اردو محاورے میں عام طور پر شراب جو ہے وہ لیکر کو کہتے ہیں، نشہ آور چیز کو کہتے ہیں. لیکن عربی زبان میں یہ شراب جو ہے اس کے لیے عربی کا لفظ ہے خمر، یا نشہ آور کے لیے سکر. تو یہاں پر کیا ہے کہ وہ نکالتی ہے، نکلتا ہے یخرج من بطونها شراب، اس کے پیٹ میں سے، ان کے پیٹوں میں سے نکلتا ہے ایک مشروب، مختلفاً الوانہ، جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شفا ہے شہد کے اندر، تو بندہ مومن کی حیثیت سے ہم یہ مانیں گے کہ ہاں شفا ہے. لیکن اگر کسی وقت کسی مریض کو فوری طور پر شفا نہ بھی ہو تو بھی ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے بنائی ہوئی چیز میں اور اللہ کے فرمان سچا ہے، یہ شفا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، صحابی آیا کہ اللہ کے رسول مجھے موشن آ رہے. آپ نے کہا شہد کھاؤ. پھر آیا کہ اللہ کے رسول تو اور زیادہ تیز ہو گئے. آپ نے کہا اور شہد کھاؤ. اللہ کا کلام سچا ہے، تیرا پیٹ جھوٹ بول رہا ہے. یہ نا یقین کی بات کہ اللہ کا کلام سچا ہے، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اس میں شفا ہے. تمہیں شفا کیوں نہیں ہوئی؟ درمیان میں تمہارا پیٹ جو ہے وہ جھوٹا ہے، اور شہد کھاؤ. آخرکار اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی اسی شہد کے ذریعے سے. تو بات ساری یقین کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کسی کو قرآن مجید کے سچا ہونے پر یقین نہیں ہو سکتا. لہٰذا آپ پورے یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں تمہارا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کا کلام سچا ہے، شہد کھاؤ. ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا. اگر ہمیں یقین نہیں ہوگا تو پھر ممکن ہے ہمیں کوئی اور رزلٹ ملے، لیکن اگر ہمیں یقین ہوگا تو اللہ تعالیٰ پھر اسی کے ذریعے سے شفا ملے گا. اور کھاتے ہوئے، شہد پیتے ہوئے آپ اس آیت کا حوالہ ساتھ ساتھ اللہ کو دیں گے. اللہ تیرا کلام سچا ہے نا، تو نے کہا ہے کہ اس میں شفا ہے،
مجھے شفا دے. تو جب اللہ تعالیٰ ہمارے اس خلوص کو دیکھے گا تو انشاءاللہ اسی میں سے شفا ملے گی. جن لوگوں نے میڈیکل سائنس کے اندر بھی جن لوگوں نے شہد پر کام کیا ہے تو ان کے ریزلٹس بڑے زبردست ہیں. کیپٹن شفیع صاحب ڈاکٹر شجاعت طاہر کے والد مرحوم، وہ آئی ڈراپس تیار کرتے تھے شہد سے. ڈاکٹر شجاعت طاہر نے خود بتایا مجھے کہ وہ شہد سے آئی ڈراپ تیار کرتے تھے. جنرل پریکٹیشنر جو ہے وہ دے رہے ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ یہ کیا ہے، لیکن ظاہر ان کے بیٹے کو پتا تھا کہ وہ شہد سے تیار کرتے تھے. بہترین رزلٹ تھا آئی ڈراپس میں اس کا. اسی طرح اور بہت سی پرابلمز کے اندر بھی میرے علم میں آیا کہ میڈیکل پروفیشن کے لوگ جن کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے اور یہ سچا ہے کہ اس میں شفا ہے، وہ کسی نہ کسی دوائی میں وہ شہد استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کا بہت اچھا تجربہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے شفا دیتا ہے. باقی حکمت کے اندر ہمارے حکمات تو اس کو بڑی کثیر تعداد میں اور مختلف دواؤں کے اندر کھل کر استعمال کرتے ہیں، کوئی ڈھکا چھپا ان کا انداز نہیں ہوتا. ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں ایک بہت بڑی نشانی ہے. کس کے لیے؟ لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے. وہ غور و فکر کیا جو ابھی میں لاؤڈلی آپ کے سامنے کر رہا تھا کہ کس نے سکھایا شہد کی مکھی کو شہد بنانا؟ کس نے اس کے دل میں ڈالا کہ ادھر جاؤ پھر وہ چھتا بناؤ پھر ادھر جاؤ وہاں سے چوز کے لا کے یہاں رکھو؟ اللہ نے سکھایا. بھینس کو کس نے سکھایا کہ وہ کھائے چارہ اور پرووائڈ کرے دودھ میرے اور آپ کے پینے کے لیے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی چیزیں ہیں، اور اس سے عبرت کا وہ سامان ہے کہ انسان پیے دودھ اور شکر ادا کرے اللہ کا. کھائے شہد، شکر ادا کرے اللہ کا. کھائے کھجور، شکر ادا کرے اللہ کا. کھائے انار، شکر ادا کرے. یہ کیا ہے؟ یہ عبور کرنا ہے. کھائے سیب، شکر ادا کرے اللہ کا. کھائے گندم، آٹا، روٹی، شکر ادا کرے اللہ کا. پیے پانی، شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ کا. اس کے بعد فرمایا واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں پیدا کیا پھر وہ تمہیں موت سے دوچار کرے گا. ومنکم من یرد الی ارذل الامور. اچھا، اب یہ جو موت آتی ہے اس کا کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں تو وقت مقرر ہے، یہ ذہن میں رہنا چاہیے ہمارے. ہم اپنے ریفرنس سے کہتے ہیں کہ موت کا کوئی وقت نہیں، اللہ کے ریفرنس سے ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ہر شخص کی موت کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اور وہ ان بلیک اینڈ وائٹ لکھا ہوا ہے. ہماری تقدیر میں ان بلیک اینڈ وائٹ لکھا ہوا ہے. لیکن یہ جو کہتے ہیں کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے ریفرنس سے. اچھا، اب اس میں سے جو موت آتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی تخصیص نہیں رکھی، کوئی ترتیب نہیں رکھی ہوئی کہ جس ترتیب سے آؤ اسی ترتیب سے واپس جاؤ. نو، چار بھائیوں میں سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے پہلے بلا لے. وی کانٹ کوسچن، ہم چیلنج نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو. یعنی اپنی مثال دیتا ہوں، ہم چار بھائی تھے، سب سے چھوٹا بھائی جو ہے ہمارا وہ 24 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے بلا لیا. کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں کر سکے. اب اس میں سے خاص ذکر ہو رہا ہے کہ کوئی بالکل انفینسی میں چلا جاتا ہے، کوئی چائلڈہڈ میں چلا جاتا ہے، کوئی جوانی میں چلا جاتا ہے، اور کچھ کو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر دکھاتا ہے ایک خاص چیز. وہ کیا ہے؟ وہ آگے پڑھیے گا. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْأُمُورِ، اور تم میں سے کچھ رذیل عمر کو، انتہائی خراب عمر کو پہنچ جاتے ہیں. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ سب کچھ جان لینے کے بعد، سارا علم حاصل کرنے کے بعد انہیں کچھ پتہ نہ ہو. یعنی ایک آدمی کے جو لوگوں کو پڑھاتا تھا، لوگوں کو گائیڈ کرتا تھا، جب وہ انتہائی بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر لوگ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو چلاتے ہیں، لوگ اس کو روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا میں کیا کر رہا ہوں. یعنی بعض اوقات تو انسان جو ہے وہ کسی شخص کو دیکھتا ہے جو بڑی ٹور والا تھا، بہت بڑا افسر تھا، بہت مالدار آدمی تھا، جس کے روب سے لوگ کانپتے تھے، لیکن اس کے بعد وہ اپاہج ہو جاتا ہے، اس کو فالج ہو جاتا ہے،
اور وہ آن ہز اون چل بھی نہیں سکتا، پھر بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، پہچانتا نہیں ہے، بڑے بڑے قریبی دوستوں کو نہیں پہچانتا، قریبی رشتہ داروں کو نہیں پہچانتا، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اپنے بچوں کو بھی نہیں پہچانتا۔ تو سارا کچھ یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ دیا ہوا علم ہے نا، تو ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کا اپنا علم نہیں تھا، جس اللہ نے وہ کچھ پڑھایا تھا اس نے واپس لے لیا۔ تو اگر تو انسان کا اپنا علم ہو تو پھر وہ ریٹین کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اللہ نے واپس لے لیا۔ ایک ہی ذات ہے جس کے کسی بھی صفت کو زوال نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی زوال نہیں ہے، موت نہیں ہے اس کو، اس کے علم کو بھی زوال نہیں ہے، اس کی قدرت کو بھی زوال نہیں ہے، اس کی رحمت اور مہربانی کے اندر بھی کوئی زوال نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو فرمایا تم میں سے کچھ لوٹا دیے جاتے ہیں بری عمر کی طرف، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ انہیں سب کچھ جاننے کے بعد کچھ معلوم نہ ہو۔ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا، آن ہز اون، ہم تو اس کے جانے سے جانتے ہیں نا، وہ ہمیں معلوم کراتا ہے تو ہمیں کچھ معلوم ہوتا ہے، اور جو علم اللہ ہمیں نہ دے وہ ہمیں کبھی معلوم نہیں ہو سکتا۔ وہ کیا ہے؟ علیم قدیر، سب کچھ جاننے والا بھی ہے اور پوری قدرت والا بھی ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر، یعنی ایک دوسرے پر رزق میں فضیلت دی ہے۔ مراد کیا ہے؟ کوئی تم میں سے ویل آف ہے اور کوئی تنگ دست ہے۔ جو ویل آف ہے، وہ مالدار ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا اس پر فضل ہے مالی اعتبار سے، اور جو تنگ دست ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی دیا ہے وہ اس کا ہی فضل ہے، لیکن اس کو کم دیا ہے۔ اب ان کا کمپیریزن آ رہا ہے۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، تو جو اللہ تعالیٰ کے فضل کا کے ریسیو کرنے والے ہیں، یعنی صاحب حیثیت، صاحب مال ہیں، جو دنیاوی اعتبار سے، مالی اعتبار سے ذرا اپر ہینڈ ہیں، وہ اپنے غلاموں کو کبھی اتنا نہیں دیتے کہ وہ ان کے برابر ہو جائے۔ یعنی کوئی بڑا مخیر آدمی ہوگا، وہ خوب خرچ کرے گا اپنے ملازموں پر بھی، اپنے غلاموں پر بھی، اپنے رشتہ داروں پر بھی، لیکن وہ کبھی انہیں اتنا نہیں دے گا کہ اس کے برابر ہو جائے۔ یعنی ہم یہ ازیوم کرتے ہیں بعض اوقات کہ جی فلاں صاحب جو ہیں وہ بڑے نیک ہیں، بڑے مخیر ہیں، بہت خدمت کرتے ہیں لوگوں کی، بہت بانٹتے ہیں پیسے، لیکن آپ ذرا غور سے دیکھیں گے، یا اللہ نے آپ کو دیا ہے، خود آپ بانٹتے ہیں، تو آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ اس بات کی گواہی دیں گے کہ یس، کبھی بھی وہ کسی کو اتنا نہیں دیتے کہ وہ ان کے برابر ہو جائے۔ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کہ وہ اس میں برابر ہو جائیں۔ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، تو کیا تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ بھی انسانوں کو نوازتا ہے، لیکن کسی کو اتنا نہیں نوازتا کہ وہ خدا بن کے بیٹھ جائے۔ اوپر فرمایا نا، علم کے اعتبار سے بات کہی کہ اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے اور پھر چھین لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیتا ہے مال، اور بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر مالدار ہے، لیکن کوئی اللہ جتنا مالدار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ریسورسز وہ کیا ہیں؟ وہ ان لمیٹڈ ہیں۔ انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے، بہرحال اس کی دولت مال کی کوئی نہ کوئی حد ہے، اور اٹ ہیز نو کمپیریزن ود اللہز، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے اس کا تو کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے۔ ہم کتنے بھی امیر ہو جائیں، کتنے بھی صاحب ثروت ہو جائیں، بٹ وی ہیو اے لمٹ۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس مقام پر سورہ نحل میں جو باتیں کہی گئی ہیں، یہ عام طور پر قرآن مجید میں بھی دیر بیس نہیں آتی، اور عام طور پر یعنی ہم ان پر غور بھی نہیں کرتے، حالانکہ کوئی نئی بات نہیں ہے،
تھوڑا سا غور کریں گے تو یار واقعی ہوتا تو ایسا ہی ہے. کوئی بھی اتنا صاحب ثروت نہیں ہوتا کہ اس کا مال انلمیٹڈ ہو جائے. ہمیں سب کو پتا ہے لیکن کبھی غور نہیں کیا. اسی طرح ہم کسی بھی غلام کو، اپنے غلام کو اتنا نہیں دیتے، نو میٹر ہاؤ جنرس آر وی، کبھی اتنا نہیں دیتے کہ وہ ہمارے برابر ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ بھی کسی انسان کو اتنا نہیں دیتا کہ وہ خدا بن جائے. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اس نے تمہاری جنس ہی سے تمہاری بیویاں بنائیں. یعنی ہماری جنس کیا ہے کہ ہم انسان ہیں، تو ہماری بیوی بھی انسان ہے، ہماری بیویاں بھی انسان ہیں، تو ہم جنس ہیں نا. تو اس نے تمہاری جنس ہی میں سے تمہاری بیویاں بنائی. وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ، اور بیویوں سے تمہارے بیٹے بنائے. وَحَفَدَةً، اور پوتے بنائے. اور پوتے پڑ پوتے یہ سب جو ہیں وہ جو آپ کا آپ کی بیوی کے ساتھ ملاپ ہے اسی کے نتیجے میں بیٹا پیدا ہوئے، پھر اس کا اپنی بیوی کے ساتھ ملاپ ہوا تو پھر پوتا پیدا ہوا آپ کا، پھر اس کا آگے ملاپ ہوا بیوی کے ساتھ تو پھر پوتا پیدا ہوا. وہ اس کی طرف اشارہ ہے. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اس نے تمہیں پاک چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا، عمدہ چیزوں میں سے. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، کیا یہ وہ چیزیں کہ جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ دو لفظ جو ہیں وہ ایک دوسرے کا الٹ ہیں، حق اور باطل. پھر حق کے کئی استعمالات ہیں، ہر استعمال کے اعتبار سے باطل اس کا الٹ ہے. حقدار، باطل کیا ہے؟ ناحق. حق حقیقت سے بنا ہے، حقیقی اور غیر حقیقی جس کا کوئی وجود نہیں ہے. تو یہ سب کچھ جو ہمیں اس دنیا میں مل رہا ہے یہ دے تو اللہ رہا ہے. تو حقیقی مالک تو ہمارا وہ ہے، ہم اس کو چھوڑتے ہیں اور غیر اللہ کو ہم امپورٹنس دیتے ہیں اور ان کی پوجا کرنے لگتے ہیں. تو افبالباطل یؤمنون، تو کیا تم وہ کہ جن کی کوئی حقیقت نہیں، جو تمہیں کچھ نہیں دیتے، ان پر ایمان رکھتے ہو؟ وبنعمت اللہ ہم رکھتے ہیں، وہم وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا فِي السَّمَاءِ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں ان کی جو نہیں اختیار رکھتے انہیں کھلانے کا آسمانوں اور زمین میں سے کچھ بھی. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور ان کے بس میں بھی نہیں ہے. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، تو لوگوں اللہ کے بارے میں غلط مثالیں نہ بناؤ. یعنی عام طور پر اللہ تعالیٰ کو ایک بادشاہ سمجھا گیا ہے، اور دنیا میں جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ ان کی اپنی کوئی پاور نہیں ہوتی. یعنی پہلے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کی پاور ڈیپینڈ کرتی تھی کس پر؟ فیوڈل لارڈز پر. اور فیوڈل لارڈز کی پاور ظاہر ہے کہ وہ اپنے فوجی دوسرے بھرتے کرتے تھے. آج کیا ہے کہ کسی بڑے سے بڑے ملک کا جو صدر ہے اس کی اپنی کیا طاقت ہے؟ کچھ بھی نہیں. وہ اس کی پاور بیسز کون ہیں؟ آرم فورسز ہیں اور سول پولیس اور ملٹری فورسز ہیں. پاکستان دیکھ لیں، انڈیا دیکھ لیں، ایران دیکھ لیں، چلتے چلے جائیں، امریکہ تک چلے جائیں. کہنے کو پریزیڈنٹ آف امریکہ از اے ویری پاورفل مین، لیکن اس کی اپنی کیا پاور ہے؟ کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ خود پاورفل ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، تو اللہ کے لیے الٹی سیدھی غلط مثالیں نہ بناؤ. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، تمہیں کچھ معلوم نہیں ہے. ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتا ہے. کیا؟ عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء، جو کسی شخص کا غلام ہے، اس کی ملکیت ہے. لا یقدر علی شیء، انکیپیبل، کسی جوگا نہیں. اور اس کے مقابلے میں وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اس کے مقابلے میں ایک ایسا شخص جس کو ہم نے عمدہ رزق عطا کیا ہے، یعنی مالدار بنایا ہے. فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا،
اور وہ چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی اس مال میں سے خرچ کرتا ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ ایک غلام ہے کسی کا، اس کا تو اپنا کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک ایسا شخص جو مالدار ہے اور اس مال میں سے وہ خرچ کرتا ہے. ان دونوں کو کوئی کمپیریزن ہے؟ نو. حل یستوون، کیا یہ برابر ہے؟ نو. الحمدللہ، ساری تعریف ساری حمد اللہ کے لیے ہے. بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وضرب اللہ مثل الرجلین، اور اللہ تعالیٰ دو انسانوں کی مثال بیان کرتا ہے جن میں سے ایک احدہما ابکم، ان میں سے ایک گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، کسی جوگا نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتا، وہو کل علی مولاہ، اور وہ اپنے آقا پر بھی بوجھ ہے. یعنی غلام ہے نا ایک ہی شخص کے، ایک غلام گونگا ہے اور بالکل بیکار ہے، اس کو صرف اسے کھلانا ہی پڑتا ہے، باقی غلام جو ہے اس کے 100 کام سنوارتے ہیں اور اس کے اگینسٹ ان کو کھلاتا بھی ہے. یہی معاملہ جو ہے امپلائر کا ہے. یعنی امپلائر جو ہے اپنی امپلائیز کو تنخواہ دیتا ہے، اپنی جیب سے تو نہیں دیتا. یعنی ان سے کام لیتا ہے، کمائی کرتا ہے، اس میں سے ان کو بھی کھلا دیتا ہے. لیکن اگر کوئی امپلائی ہو جس کو صرف کھلانا پڑتا ہو، وہ اس کا دھیلے کا کام نہ کرتا ہو، تو وہ تو بوجھ ہے نا اس پر. اب اس مثال کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کی مثال بیان فرماتا ہے. احدہما ابکم لا یقدر علی شیء وہو کل علی مولاہ اینما یوجہہ لا یأتی بخیر، وہ جدھر بھی جائے کچھ بھی کما کر نہ لائے. حل یستوی ہوا ومن یامر بالعدل، کیا یہ شخص، یہ غلام اور وہ شخص کہ جو سینسیبل ہے اور وہ عدل کا حکم دیتا ہے، وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور وہ خود صراط مستقیم پر چلتا ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ اب یہ کیا ہے؟ یہ بندہ مومن کی اور کافر کی مثال ہے. ایک شخص کہ جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے اور دوسروں کو بھی خیر کی تلقین کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک ایسا شخص کہ جو اپنے مالک پر بوجھ ہو، گونگا ہو، کچھ کر نہ سکتا ہو، جدھر بھی جائے اور نقصان ہی کر کے آئے، کچھ کما کر کچھ بنا کر نہ لائے. تو اس کے بعد کیا کہا؟ اگلا رکوع میں شروع ہو جائے گا کہ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی باتیں اللہ ہی کی ہیں، اللہ ہی کے پاس ہیں، اللہ ہی کو ان کا علم ہے. اور اسی طرح قیامت کا علم بھی صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. تو یہ انشاءاللہ اگلا رکوع ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے. تو آج جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا خاص طور پر ذکر آیا ہے، اور جنرل نعمتوں کا ذکر کر کے پھر انسانوں تک آ گئی نعمت کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں جو ہیں وہ ایک جیسی نہیں دیتا سب کو. کچھ جو ہیں وہ بہت صاحب حیثیت ہوتے ہیں، وہ صاحب حیثیت بھی اون دیر اون نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کر کے صاحب حیثیت بنایا ہوتا ہے. اور جو کمزور ہیں وہ تو نظر آ ہی رہے ہیں کمزور. تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا تقاضا دونوں سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا، اللہ کو مانو اور اس کا شکر ادا کرو. اور دوسری جو مثال دی کہ ایک غلام ہے کہ جو کچھ نہیں کرتا، گونگا بھی ہے اور کوڑیوں کھوٹا ہے، بالکل بیکار ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک شخص کہ جو صاحب حیثیت ہے اور خرچ کرتا ہے. یہ دونوں برابر نہیں ہیں. بندہ مومن وہ صراط مستقیم پر ہے، اپنے مالک کو مانتا ہے، اس کی نعمتوں کو شکر ادا کرتا ہے اور لوگوں کو امر بالمعروف کرتا ہے، بھلائی کا حکم دیتا ہے، بھلائی کو پروموٹ کرتا ہے. اور وہ جو غلام ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو اللہ تعالیٰ کا احسان مانتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور دوسروں کو بھلائی کی تلقین کرتے ہیں. چاہے جائے کہ ہم یعنی نرے بوجھ ہوں، اللہ تعالیٰ پر ویسے تو بوجھ نہیں ہے، لیکن مثال کے اعتبار سے کیا ہے کہ اللہ کا کھا رہے ہیں لیکن اللہ کو کچھ دے نہیں رہے. دینے سے مراد وہ عام جو دنیاوی معنوں میں ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کام کرنا. اللہ تعالیٰ کے کام کرنے میں سے ایک تو یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا، اس کی غلامی کو اختیار کرنا. اور دوسرا یہ جو امر بالمعروف والی بات یہاں پر کہی ہے کہ مسلمان بن کر پوری دنیا کو اللہ کے ماننے کی دعوت دینا. یعنی میں خود پہچان گیا کہ میرا رازق اللہ ہے، میں خود اس کا شکر ادا کرتا ہوں. مجھ پر لازم ہے کہ
کہ میں باقی لوگوں کو بھی قائل کروں کہ تم جو کچھ کھا رہے ہو یہ خود نہیں کھا رہے، اللہ تمہیں کھلا رہا ہے، اس مالک کو پہچانو اور اس کو شکر ادا کرو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ يا حامل القرآن